اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی قوتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک بھی لا یعنی بیکار اور فالتو نہیں، بلکہ ہر ایک کا ایک صحیح اور جائز مصرف رکھا ہے۔ غصہ و غضب کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ یہ صلاحیت ہے جو ودیعت کی گئی ہے، فضول نہیں، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنے دین، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، مکروہات و ناگوار امور کے خلاف مشتعل ہو کر اقدام کرنے، خود کو اور اپنے پیاروں کو تحفظ دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال قطعاً درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے مومن و مخلص بندوں کی متعدد صفات بیان کی ہیں، وہیں ان کی یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ غصے کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے، غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع کرنے پر ابھارے۔ غصہ اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اللہ کے لیے غصہ اچھا ہے، جیسے مجاہد غازی کو کفار پر یا کسی واعظ عالم کو فساق و فجار پر یا ماں باپ کو نافرمان اولاد پر آئے، اور برا بھی ہوتا ہے جیسے وہ غصہ جو نفسانیت کے لیے کسی پر آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غصے کی حقیقت پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آدمی کی تخلیق اس انداز میں کی گئی ہے کہ اس کی فنا اور بقا مقصود تھی، لہذا اس میں غصہ رکھ دیا گیا۔ یہ حمیت تو غیرت کی قوت ہے جو انسان کے باطن سے پھوٹتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، انسان کی بعض اوقات آتش غضب اتنا بھڑک اٹھتی ہے کہ اس سے انسان کے دل کا خون بھی کھولنے لگتا ہے، پھر وہ خون بدن کی دیگر رگوں میں پھیل جاتا ہے، اور جب دماغ تک اس طرح پہنچتا ہے جیسا کہ کھولتا ہوا پانی، تو وہ خون وہاں پھیلنے کے بعد چہرے میں سرایت کر جاتا ہے، جس سے غصہ کرنے والے کا چہرہ اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور کھال کا ظاہری حصہ صاف ہونے کی وجہ سے اپنے اندر موجود خون کی سرخی ظاہر کر دیتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے مغصوب جس پر غصہ آیا پر قدرت رکھتا ہے، ورنہ اگر انسان کو اپنے سے زیادہ طاقتور پر غصہ آئے اور انتقام لینے کی امید بھی نہ ہو، تو اس کا خون کھال کے ظاہری حصے سے سمٹ کر دل کے اندر چلا جاتا ہے، اور الٹا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور اگر ہم پلہ شخص پر غصہ آئے اور اس پر قدرت پا لینے میں شک ہو تو اس کا خون پھیلنے اور سمٹنے کے درمیان متردد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی اس کا رنگ سرخ اور کبھی زرد ہوتا ہے، نیز وہ بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غصہ کی قوت کا مقام دل ہے۔ جب انسان کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرتا ہے تو غضب و غصہ سے بھی پاک نہیں رہ سکتا۔ غصہ ایک فطری عمل ہے۔ عموماً ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، لیکن اس کے پینے پر ثواب ہے۔ تو درست بات یہ ہے کہ غصہ مطلقاً حرام نہیں، بلکہ غصہ اگر کسی باطل کی وجہ سے ہو تو قابل مذمت ہے، اور اگر باطل کی بجائے حق کی وجہ سے ہو تو قابل تعریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی پر غضب فرمایا تو اللہ رب العزت کی خاطر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فجر کی نماز تاخیر سے پڑھتا ہوں، یعنی جماعت کے بعد، کیونکہ امام طویل قرات کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے غصے میں اس دن نصیحت کرتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے کبھی اتنی شدت نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں
کہ جو لوگوں کو منتشر کرتے ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کوئی لوگوں کو جماعت کروائے تو نماز کو مختصر رکھے، کیونکہ اس کے پیچھے بچے، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال غصہ ایک ایسا رد عمل ہے جو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے سامنے آتا ہے، لیکن جب ہم غصے میں برس پڑنے کی بجائے اس پر قابو رکھتے ہیں، اسے مناسب طریقے سے ظاہر کرتے ہیں، تو یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔